گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ سبحان اللہ، اس سلسلے میں امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شب رسالت، میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے عشق رسول سے لہلہاتے گلشن کے کچھ مہکتے مدنی پھول چننے کی ہمیں سعادت ملتی ہے۔ جی ہاں، کلام رضا کو ہم سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ایک بہت ہی خوبصورت کلام ہم نے سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کلام کو سننا بھی ہے اور کچھ سمجھنا بھی ہے۔ کلام کون سا ہے؟ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ کچھ مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ لطف سے مراد کیا ہے؟ مہربانی۔ شاد کہتے ہیں خوش و خرم کو، ناکام سے مراد نامراد۔ اور یہاں پر اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی خاصوں میں سے ہو یا عاموں میں سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مہربانی ہر کسی کے لیے ہو ہی جائے گی اور ہر نامراد خوش و خرم ہو جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اشارہ ہے قیامت کے دن کا کہ جب روز محشر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کرم نوازی ہوگی، اس سے تمام اہل محشر فائدہ اٹھائیں گے۔ جی ہاں، چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلمان، اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ ہی کی شفاعت سے اہل محشر کے حساب میں جلدی کی جائے گی۔ ایک طویل عرصے تک اہل محشر تپتی دھوپ میں صرف انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب حساب شروع ہوگا، کب معاملہ آگے بڑھے گا، اور نبی پاک کی جب کرم نوازی ہوگی تو حساب کا معاملہ شروع ہوگا۔ اور تمام اہل محشر جب یہ دیکھیں گے کہ اس ہستی کی تشریف آوری کی وجہ سے، ان کی شفاعت کی وجہ سے ہمارا یہ معاملہ آسان ہوا ہے، تو ہر کوئی آپ کی تعریف میں رطب اللسان ہوگا۔ یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے جو سب پر عام ہے۔ جب سب پر ایسی شفاعت ہے تو غلاموں کا عالم تو کچھ اور ہی ہوگا۔ کیا خوبصورت بات ایک شاعر لکھتے ہیں کہ یہ محشر کا میدان، یہ ساری بزم محشر کیوں سجائی گئی ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ وہ دن آنا ہے کہ جب نبی پاک کا لطف، نبی پاک کی مہربانی ایسی عام ہوگی کہ جو ناکام ہے وہ بھی شاد ہو جائے گا۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر کمال کا شعر ہے۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ کمال کی بات کی اعلیٰ حضرت نے، یہاں جان دے دو یعنی جان قربان کر دو۔ دیدار سے مراد نبی پاک کا خوبصورت درشن ہونا، نبی پاک کا دیدار ہونا اس سے مراد ہے، اور دام یہاں مراد ہے قرضہ۔ دام اس کا ایک معنی بنتا ہے قرضے کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک دیدار کا جو وعدہ ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک رخ روشن کی جو زیارت ہے، یہ وعدہ سب خاص و عام سب کے لیے ہے، یعنی یہ پورا ہوگا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایمان والے تو نبی پاک کو پہچان کر درود و سلام پڑھیں گے، اور جو ایمان والے نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ نہیں پہچان کر ناکام و نامراد ہوں گے۔ تو اے عاشقوں تیار ہو جاؤ، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کی بارگاہ میں اپنی جان کو اس طرح قربان کر دو، کیونکہ جب قبر میں جانا ہے تو جو قرض باقی ہے، جو وعدہ باقی ہے، یعنی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ وعدہ ضرور پورا ہوگا اور تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے گا۔ گویا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ مومن کے لیے موت بھی تحفہ ہے، مومن تو گویا انتظار میں ہوتا ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، قبر میں لائیں گے میری تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی، یعنی عاشق رسول تو منتظر ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہوئے جب دنیا سے جانا ہے تو قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلووں کو پانا ہے۔ ایک اور شعر میں شاعر لکھتے ہیں نا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اللہ غنی، گویا موت کا انتظار بھی ہے تو اس لیے انتظار ہے کہ دیدار مصطفیٰ ہونا ہے، وہ وعدہ پورا ہونا ہے۔ کیا بات ہے عاشقان رسول کی، سبحان اللہ۔ اس شعر کو سمجھیے ذرا، اس کی خوبصورتی کو محسوس کیجئے کہ امام اہل سنت فرماتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس بات پر تو میں اپنی جان ہی دے دوں، اتنا خوبصورت، اتنی خوبصورت بات ہے۔ تو یہ جو وعدہ دیدار کی جو خوشخبری ہے نا، اس خوشخبری پر ہی میں اپنی جان قربان کر دوں۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ جان دے دو وعدہ دیدار پر، جان دے دو وعدہ دیدار پر، دیدار پر، دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا اگلا شعر سنیے اور اس کی خوبصورتی سمجھیے۔ شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، کمال کی بات کی ہے۔ یہاں شاد سے مراد خوش ہے، اچھا فردوس سے مراد جنت ہے، اچھا خدام یہ خدمت گاروں کی جمع ہے، یعنی گویا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جنت جو ہے نا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس کی خدمت کے وعدے پر جنت بھی بہت خوش ہے کہ ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی ملکیت ہو جاؤں گی۔ یعنی جنت منتظر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے، اور وہ خوش ہے کہ نبی پاک کی خوشی اس میں ہے کہ میرے غلام جنت میں رہیں۔ اور نبی پاک کی اتھارٹی، نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مالک جنت بنایا، کبھی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا فرمائی، کبھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار نہیں 2 بار جنت عطا فرمائی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی صحابہ کو ایک ہی حدیث میں، وہ عشرہ مبشرہ والی آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں نبی پاک نے 10 صحابہ کے نام ارشاد فرمائے اور فرمایا یہ صحابہ جنت میں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آرڈر، یہ اس طرح کی بات وہی کر سکتا ہے، یہ حکم وہی جاری کر سکتا ہے جس کو رب نے جنت کا اختیار دیا ہو، جنت جن کی جاگیر ہو۔ اللہ غنی، رب عز و جل نے اپنی عطا سے اپنے محبوب کو جنت کا مالک بنایا۔ خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا، کنجی تمہیں اپنے خزانوں کی دی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا، جہاں بالی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا نا، کچھ تصرف کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا مالک بنایا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسی جنت میں بلا حساب داخلہ نصیب فرمائے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں شاد ہے فردوس یعنی ایک دن قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ وہ شعر ہے، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا۔ یہاں بے باکیاں سے مراد بے خوفیاں ہیں، دلیریاں ہیں، اور رام سے مراد فرما بردار ہونا۔ یہ پرانی اردو کا لفظ ہے، اب بھی محاورے میں استعمال ہوتا ہے، یار اس کو تو میں رام کر لوں گا، یعنی اس کو میں اپنی بات منا لوں گا۔ تو یا فرما بردار اس سے مراد۔ اعلیٰ حضرت اپنے نفس سے پہلے بھی کئی اشعار ہم نے سنے بات کرتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں۔
یہاں بھی ہماری تعلیم ہے، ہمارے لیے زبردست درس ہے۔ اعلیٰ حضرت اپنے نفس سے گویا کہہ رہے ہیں کہ اے سرکش نفس، اے بے باک نفس، گناہوں پر دلیر نفس، یاد رکھ ابھی سے توبہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا لے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگ جا اور نافرمانیاں نہ کر، ورنہ ایک وقت تو آنا ہے کہ جب تو لاچار ہو کر مجبور ہو کر پھر اللہ کا فرما بردار بھی بننے کی کوشش کرے گا، مگر جب تک دیر نہ ہو گئی ہو۔ کیونکہ میٹھی اسلامی بھائی یاد رہے کہ مجبوری کے عالم میں تو بھیڑیا بھی رام ہو جاتا ہے، وہ بھی فرما بردار بن جاتا ہے، جب لاچار ہوتا ہے تو بکریوں پر حملہ نہیں کرتا۔ تو گویا اپنے نفس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ وقت ہے اللہ کی فرما برداری کرنے کا، گناہ نہ کر۔ کیونکہ بعض لوگ بڑی اپنی توبہ کو ڈیلے کرتے ہیں کہ بوڑھا ہو کر آخر عمر میں جا کر اللہ اللہ کر لوں گا، بعضوں کو تو وقت ہی نہیں ملتا، اس سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور جن کو وقت مل بھی جاتا ہے پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش جوانی میں نمازیں پڑھتا، اب تو پیروں میں طاقت بھی نہیں، جوانی میں کوئی دین کا بڑا کام کر لیتا، اب اعضاء سلامت نہیں، اس وقت پچھتانے سے کیا فائدہ جب چڑیا کھیت کو چگ جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی طرح کا میسج مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری، جو کہ اعلیٰ حضرت ہی کے صاحبزادے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ بہت شاندار میسج ہم سب کے لیے شعر کے اندر ہے، غور سے سنیں، سچی توبہ کی نیت کریں، اور ابھی سے ہی، جی ہاں انتظار نہیں کریں، ابھی سے ہی اللہ کی فرما برداری شروع کریں اور گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، یاد رہ جائیں گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا۔ یاد رہ جائے گی یہ بے باکیاں، یاد رہ جائے گی یہ بے باکیاں، نفس تو رام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، نفس تو رام ہو ہی جائے گا۔ اگلا خوبصورت شعر سنیے، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یہ بہت خوبصورت اصطلاحات ہیں، بہت خوبصورت اشارے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ مٹتے مٹتے نام کیسے ہوتا ہے؟ ارے جس کا مٹ جائے اس کا تو نام نہیں بچتا، مگر یہاں کیا میسج اعلیٰ حضرت دینا چاہ رہے ہیں؟ پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ بے نشانوں سے مراد اپنی پہچان ختم کر دینے والے، جن کا کوئی نشان ہی نہیں ہوتا، مشہور ہی نہیں ہوتے، اور نشان سے مراد علامت یہاں مراد ہے۔ اب ذرا غور سے سمجھیے شعر کا مطلب کیا ہے کہ جن خوش نصیبوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کر لیا، بے نشان کر لیا، ساری دنیا مٹ سکتی ہے مگر ان کے نام نہیں مٹ سکتے۔ ان کو دنیا صدیق، فاروق، غوث اور داتا کے ناموں سے ہمیشہ یاد رکھے گی، بلکہ دوسرے مرنے کے بعد مٹ جاتے ہیں اور یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں۔ اور قرآن میں نہ صرف ان کو مردہ کہنے سے بلکہ مردہ گمان کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ کیوں؟ نبی پاک پر اپنا سب کچھ قربان کیا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر اپنا سب کچھ نشاور کر دیا، جب یہاں سب کچھ لٹایا اللہ نے نام بلند کر دیا۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے دنیا میں جاوداں ہو جاتے ہیں، ان کا نام باقی رہ جاتا ہے۔ ویسے کرنی ایسے بے نشان ہونے کے باوجود بھی ان کے وجود کا بعضوں نے انکار کیا، ایسا نام ان کا آج ہوا ہے کہ آج اس خیر التابعین کا نام ہر زبان پر موجود ہے، کیونکہ دنیا میں لوگوں سے نہ ملتے تھے، ایک طرح سے بے نشان تھے، مگر کنیکشن جوڑا تھا، تعلق جوڑا تھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام میں ایسی برکت فرمائی ہے کہ آج سینکڑوں سال گزر گئے ہیں مگر تابعین میں سب سے برتر نام حضرت اویس کرنی کا ہی لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتا نہیں، مٹتا نہیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا جو شعر ہے وہ تھوڑا سا مشکل ضرور ہے مگر کمال کا اشارہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔
پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں. آہ سے مراد آہوزاری ہے. گیسو سے مراد یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گیسو مراد ہیں. اچھا لام سے مراد کیا ہے؟ وہ گیسو مصطفیٰ ہیں، یعنی گیسوؤں کو لام سے تشبیہ بھی دی گئی ہے. یعنی آپ جب دیکھیں گے کہ جس کی زلفیں ہوں تو وہ لام ہی کی مانند ہوتی ہیں. اب ذرا غور کیجئے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دو مبارک گیسو ہیں وہ لام کی طرح ہیں. اس گیسو پاک کا آہ کر کے ذکر کرتے رہو، یعنی یاد کر کے ذکر کرتے رہو، ان کی فراق میں آہیں بھرو کہ کیا وہ حسین منظر ہوگا. میرے آقا کے مبارک گیسو کتنے پیارے تھے. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نے پورا کلام بھی گیسو مبارک پر لکھا نا. چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو، حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو. یعنی نبی پاک کے وہ گیسو کتنے خوبصورت تھے. اور نبی پاک کے گیسوں کو کہیں والضحیٰ کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے، کہیں ان کالی زلفوں کا تذکرہ خوبصورت انداز میں کرتے ہیں اعلیٰ حضرت. اپنے صلاۃ والسلام میں بھی تو لکھتے ہیں نا، لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام. اور مبارک بالوں کا، ان مبارک گیسوں کا تذکرہ جا بجا اعلیٰ حضرت نے کیا. تو اب انہی گیسوں کا ذکر کر کے آہ کرو، ان کی ذکر میں تڑپنے کی کوشش کرو، ان گیسوں کی یاد اپنے دل میں بسا لو. کیونکہ اب ذرا غور کیجئے، آہ کے درمیان جب لام آتا ہے، لام آنے سے لفظ اللہ بن جائے گا. ذرا غور کیجئے گا، کیونکہ آہ کے درمیان جب لام آ جائے گا تو اللہ بن جائے گا. اور اشارہ یہ ہے کہ آپ کی زلفوں کا ذکر کرنا بھی ذکر خدا ہی ہے، کیونکہ حبیب خدا کا ذکر ہو رہا ہے نا، حبیب خدا کی خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے. اور یہ رب کے محبوب ہیں. دنیا میں اگر کوئی کسی تصویر کی تعریف کرے کہ کیا شاندار تصویر ہے، کتنی خوبصورت تصویر ہے، تو لوگ کہتے ہیں یہ مصور کی تعریف ہو رہی ہے، تصویر بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے. تو نبی پاک رب کے حبیب ہیں، رب کے محبوب ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہے، اللہ کے وہ رسول ہیں. تو نبی پاک کا ذکر خیر کرنا، آپ کے جمال کا ذکر کرنا، دراصل یہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے. سبحان اللہ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. ان کے عقیدے کی ترجمانی، جو اپنی تمام فتوحات کو گیسو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی پاک کے مبارک گیسو میں سے ایک بال کی مرہون منت قرار دے رہے ہیں. ذرا غور کیجئے، جرنیل ہیں، اسلامی سپہ سالار ہیں، سب سے زیادہ فتوحات آپ نے حاصل کی ہیں، مگر وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جتنی فتوحات ملی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک کا ایک بال مبارک میرے پاس تھا جو میری ٹوپی میں سلا ہوا تھا. اس ٹوپی کی برکت سے میں نے یہ جنگیں فتح کی ہیں. تو جس گیسو کے ایک بال کا یہ عالم ہے جو خالد بن ولید کو کامیاب ترین سپہ سالار بنا سکتے ہیں، تو ان مبارک گیسوؤں کا عالم کیا ہوگا. کیا خوبصورت بات کی اعلیٰ حضرت نے کہ فرماتے ہیں، ہے بڑی باریک بات، اللہ کرے سمجھ آ جائے. امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے. یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کر، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا. اللہ اللہ اللہ. اب اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں آخرت کی یاد کس پیارے انداز میں دلا رہے ہیں. ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، چہچہا کوہرام ہو ہی جائے گا. ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے. یہاں مراد ہے آواز بدلنا، بناوٹی آواز. کوئی بناوٹی آواز نکالتے لوگ کہتے ہیں آواز بدل گئی، اب وہ والی آواز نہیں ہے. ساز سے مراد باجا، سارنگی، اس کو ساز کہتے ہیں. چہچہا پرندوں کی نغمہ سرائی خوش الہانی، کوہرام یعنی واویلا. اعلیٰ حضرت آخرت کی یاد دلا رہے ہیں کہ خوشیوں کی آوازیں ایک دن آنا ہے جب ختم ہو جائیں گی، ان کی جگہ آہو بکا ہوگی. قیامت کی طرف یہ اشارہ دیا جا رہا ہے. اور میں کیا، میری شاعری کیا، سب ختم ہو جائیں گی، سب کی آوازیں ختم ہو جائیں گی. کل نفس ذائقۃ الموت یعنی موت کا وقت ہر ذی روح نے چکھنا ہے، موت کا مزہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے، یہ ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو آج جتنی رنگ رلیاں منانی ہے، گناہ گاروں سوچ لو ایک دن یہ آوازیں بدل جائیں گی، یہ آواز کا سارا منظر ہی تبدیل ہو جائے گا، یہ خوشیاں آہو بکا میں تبدیل ہو جائیں گی. اس وقت پھر کوئی عذر نہیں چلے گا، وہاں کوئی بات نہیں بنائی جا سکے گی. ایسا کر کے دنیا سے جاؤ کہ قیامت کے دن کے غم سے بھی محفوظ ہو جاؤ. اس دن اللہ کے نیک بندے وہ غم میں نہیں ہوں گے، وہ اس دن بھی خوش ہوں گے، کیونکہ انہیں تو شفاعت مصطفیٰ نصیب ہوگی، نبی پاک کے پرچم تلے جمع ہونا نصیب ہوگا، حوض کوثر کے وہ جام پی رہے ہوں گے. سبحان اللہ. نبی پاک کا قرب نصیب ہوگا.
تو ایسے کام کر لیجئے کہ قیامت کے دن کوہرام نہ مچے، قیامت کے دن بھی الحمدللہ سکون کا عالم ہو، کیونکہ نبی پاک کی سچی غلامی کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو۔ کاش ایسی آخرت ہو اور ایسا دنیا سے جانا ہو۔ اعلیٰ حضرت اپنے کلام میں ایک جگہ لکھتے ہیں نا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومیں مچیں وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسی ایمان والی اور عافیت والی مدینے والی موت نصیب فرمائے۔ آئیے شعر سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، چہچہا کوہرام ہو ہی جائے۔ ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، چہچہا کوہرام ہو ہی جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، ہو جائے گا، چہچہا کوہرام ہو ہی جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔